ان الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. اما بعد حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں اور پس پردہ سماعت کرنے والی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے والضحى والضحى والضحى. چاش کے وقت کی قسم، رخ نبی کی قسم، نبی کے چہرے کی قسم اور نبی کی زلفوں کی قسم جب نبی کی زلفیں نبی کے چہرے پر چھا جائیں. حاضرین محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا حسن مبارک تھا. حاضرین محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا حسن مبارک تھا. اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حسن کی کیا کچھ تاثیر ہوتی ہے. حسن کیسا ہوتا ہے، انسان کی خوبصورتی کیسی ہوتی ہے. اب آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں. ایک ذہن میں میرے ایک واقعہ آ رہا ہے. ایک اولیاء اللہ جو تھے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی تھے. وہ جہاں کہیں بھی جاتے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور حد تو یہ ہوئی تمام کے تمام لوگ ان کے مخالفین ہو گئے، بلکہ کچھ لوگ ان کے مخالفین ہو گئے. انہیں لے جانا چاہا تو آپ غور کریں، انہیں لے جایا جا رہا ہے. انہیں وکیل انہیں جو ہے پولیس والا لے کر جا رہا ہے. وہ پولیس والا جب لے کر کورٹ تک پہنچتا ہے، کورٹ میں پہنچنے کے بعد جو پولیس والا ہے وہ آمنا و صدقنا کہہ دیتا ہے. اور جب کورٹ میں حد تو یہ ہو گئی، جب کورٹ میں وکیل سماعت کے لیے کہتا ہے، وہ جیسا آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ اسی وقت کورٹ کی تمام کارروائیاں دفعیں تمام کے تمام بھول کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کہنے لگتا ہے. اب آئی بات جج کی. جج فیصلہ کیا سنا تھا بھلا؟ جج نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو جج نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ اپنے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں اے والدہ، آج تو معاملہ کچھ عجب ہی ہو گیا. میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں جو بھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ایسا کیا کمال ہے. حاضرین محترم، اس وقت جو ماں کے جو جملے تھے وہ آج کی تمام ماؤں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ جو بھی لوگوں کے گھروں میں اگر بیٹیاں پیدا بھی ہوں، تمام کے تمام والدین کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں میں وہ اخلاقات کو ڈالیں. جیسا ہی والدہ یہ بیٹے کی باتیں سنتی ہیں، والدہ کہتی ہیں کہ اے بیٹا، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو میرا ہے کہ تو میرے رحم میں جب
تک رہا تھا، خدا کی قسم جب تک میں کبھی بے وضو نہیں رہی۔ جیسا ہی وضو ٹوٹتا تھا میں پھر سے وضو بنا لیتی تھی، اور ہر وقت کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کو نہ کیا ہو، کوئی ایسا دن نہ تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسا دن نہ تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو، بلکہ میں نے اپنے تمام اوقات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیے تھے، اور الحمدللہ میں نے کبھی حرام مال کو کبھی بھی نہیں کھایا۔ یہاں پر اور ایک معاملہ بھی زیر غور ہے، ہم عورتوں پر تمام کی تمام پرورش کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، عورت کتنی ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، تمام کی تمام عورت کی متقیت اور عورت کی پرہیزگاری تمام کی تمام غارت ہو جاتی ہے جب اس کے پیٹ میں ایک بھی دانہ تمہاری کمائی سے کمایا گیا حرام کا جاتا ہے۔ عورت تو متقی پرہیزگار بنتی ہے، لیکن تمہاری مال جو ہے وہ حلال اس کے شکم میں اگر جائے گا، خدا کی قسم عورت کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بہترین چیزیں ایسی نمودار ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ایسی اولادیں نمودار ہوں گی، ایسی اولادیں نکلیں گی کہ جنہیں دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ حاضرین محترم، یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر آتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں آتے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آزر کے بیٹے تھے۔ آزر کون؟ جس کے بارے میں خدا نے خود قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ آزر وہی ہے جو بت پرست تھا۔ تو میں آپ کو بتلا دوں حاضرین محترم، حضور کا جو شجرہ تھا وہ حضور کا شجرہ ایسا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی لوگ تھے خدا کی قسم کسی نے بھی بت پرستی کو انجام ہی نہیں دیا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے مورتی کے سامنے، بت کے سامنے اپنے ماتھے کو رکھا ہو۔ اب رہی بات آزر کی، تو آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے۔ احادیث موجود ہیں، آپ تاریخ کا بہترین سے مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ الغرض حاضرین محترم، سیدھا سوچنے والی بات ہے، ایک ولی جو ہے ان کی یہ تاثیر ہے کہ انہیں دیکھ کر کوئی شخص جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، ان کی والدہ کے یہ اعمال تھے۔ تو آپ غور کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کر آئے، آپ تاریخ کو ٹیلی کر کے دیکھیں، سب سے کم زمانہ جو تھا وہ حضور کا تھا، صرف 63 سالہ زندگی ہے۔ تمام انبیاء کا غور کر لیں آپ، تمام انبیاء نے کئی سالوں تک حکومتیں کی، کئی سالوں تک نبوت کے منصب پر فائز رہے، لیکن حضور نے آج ہمیں ایسا مذہب دیا ہے۔ اور ایک بات بھی میں کہتا ہوں کہ سب سے لیٹسٹ جو مذہب ہے وہ اسلام کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے حضور سے پہلے کا ہے، یہودی جو مذہب ہے وہ حضور سے پہلے کا ہے، لیکن آج اسلام جو ہے ایک بڑی طاقت بن کر ابھر چکا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ خدا کی قسم اگر ان کے نسل میں اگر کوئی بت پرست ہوتا تو کیا یہ تاثیر ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی؟ الغرض معاملہ یہی ہے کہ حضور کا حسن جو ہے وہ ایسا تھا، حضور کا حسن ایسا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں حضور کے دیوانے ہو جاتے تھے، حضور کے عاشق ہو جاتے تھے۔ شاعر وہی تو کہہ رہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر جو ہے مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہاں پر تھوڑی وضاحت کہہ کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ یہ وضاحت پہلے بھی
ہو چکی ہے۔ الغرض حسن یوسف جو ہے اس سے دیکھ کر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ سر کٹاتے ہیں، ایک کٹنا الگ ہوتا ہے اور کٹانا الگ ہوتا ہے۔ کٹنے میں جس کا ہاتھ کٹ رہا ہے اس کی اجازت شامل نہیں ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا شامل نہیں ہے، لیکن سر کٹانے میں کٹانے والے کی تمام مرضی شامل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گردن کٹا دینا ہے اور وہ کٹا دیتا ہے۔ اور ایک چیز غور ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ جا رہی ہیں۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر، تیرے نام پر، تیرے نام پر۔ تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ محمد کیسے ہوں گے، تمہیں دیکھا نہیں ہے کہ محمد کیسے ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ لے لیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کو نہ دیکھا تھا، حضرت اویس قرنی نے یہ گمان کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دانت ٹوٹا تھا۔ سب سے پہلے یہ والا دانت توڑتے ہیں کہ شاید حضور کا یہ دانت ٹوٹا ہوگا، پھر اور ایک دانت کو توڑتے ہیں، شاید یہ والا دانت ٹوٹا ہوگا، پھر اور ایک دانت توڑتے ہیں، شاید یہ والا دانت ٹوٹا ہوگا، پھر اور ایک دانت توڑ کر تمام کے تمام آپ کے دانت نکل جاتے ہیں۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ تمہیں دیکھا نہیں کہ کون ہے محمد، تمہیں جانا نہیں، تمہارے حسن کو دیکھا ہی نہیں، بس خالی تمہارا نام آ گیا، اپنے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔